شہباز قلندر لال شہباز قلندر کا اصل نام حضرت سید عثمان مروندی تھا۔ آپ ایک مشہور صوفی بزرگ، شاعر، الہیات دان، فلسفی اور قلندر تھے۔ آپ کا تعلق جس زمانے سے ہے اس دور میں بہت سے معروف اولیاء کرام موجود تھے۔ مشہور بزرگ سید صدر الدین رضوی بھاکری، شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، شیخ فرید الدین گنج شکر، شمس تبریز، مخدوم عبدالرشید حقانی، جلال الدین رومی، سید جلال الدین سرخ بخاری، مخدوم صدر الدین قتال، صدر الدین عارف، شیخ بو علی قلندر پانی پتی جیسے اولیاء کبار کرام آپ کے ہم عصر تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں مذہبی رواداری کی تبلیغ کی بنا پر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تمام مذاہب کے پیروکاروں میں یکساں محترم تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ کے نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ کا خرقہ تابدار یا یاقوتی رنگ کا ہوا کرتا تھا، اس لیے انہیں لال کہا جاتا ہے۔ آپ کی خدا پرستی، شرافت اور آسمانوں میں پرواز کرنے کی بنا پر شہباز اور قلندرانہ مزاج و انداز کی بنا پر قلندر کہا جانے لگا۔ بر صغیر کے تمام ممالک، بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں انتہائی مشہور صوفی گیت دمادم مست قلندر میں لال شہباز قلندر ہی کی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے۔ اصلاً یہ گیت 13ویں صدی میں لکھا گیا تھا اور اس کے بعد اسے بہت سے موسیقاروں اور گلوکاروں نے گایا اور ہر دور میں انتہائی مقبول رہا۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی مروند یا میوند موجودہ آذربائیجان یا افغانستان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 13 واسطوں سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن احمد شاہ، سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سید جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ لال شہباز قلندر کا وطن مروند تھا۔ مروند کا شہر تبریز سے کچھ فاصلے پر ہے۔ اس شہر کو میوند بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر بہت قدیم ہے۔ یہ شہر اس وقت آذربائیجان کا دارالخلافہ تھا۔ دریا کنارے خوشنما شاداب مناظر کے سبب مشہور تھا۔ یاقوت نے لکھا ہے کہ اس شہر کو کردوں نے تخت و تاراج کیا۔ کردوں کے حملے کے بعد قلعہ برباد ہو گیا اور شہر کی ہیبت و شان جاتی رہی۔ کرد اہل مروند کو اپنا غلام بنا کر لے گئے۔ مدتوں یہاں خاک اڑتی رہی۔ انسانی آبادی سے یہ شہر مدتوں خالی رہا۔ مستونی کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر نہر رود پر واقع تھا۔ اس نہر کی کافی وسعت تھی، 9 ہاتھ زمین کے اندر بہتی تھی۔ مروند کی خوشحالی اور رونق ختم ہو چکی تھی۔ یہ شہر قرمر کے کپڑوں کی وجہ سے مشہور تھا جن سے لالی رنگ تیار ہوتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس شہر کے نواح میں بہت سی بستیاں تھیں۔ ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اصل وطن آذربائیجان ہے اور شہر کا صحیح نام مرند ہے۔ مرند سے مروندی ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آپ کا خاندان یگانہ روزگار تھا۔ آپ کے والد ماجد سید کبیر اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ ان کا طریقہ اتباع سنت نبوی تھا، شرعی احکام سے انحراف نہ کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار خاتون تھیں۔ شیخ مروندی اپنے خاندان کے اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے، اس لیے صالحت اور سخا کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہوئے۔ آپ کی والدہ کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں۔ فرماتیں، اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا سرچشمہ تھی۔
رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتیں۔ ان کی ماں کی گود کا لال جذب و جلال کا جوہر بن کر جب سیہون میں پہنچا تو اس کی تابناکی کئی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ سلطان شاہ حاکم سرند کی یہ صاحبزادی اپنے شوہر سید کبیر کے جذب و تصرف کی تاثیر سے اپنے وقت کی زاہدہ اور عابدہ خاتون کہلائیں۔ لال شہباز قلندر کا شجرۂ طریقت حکیم فتح محمد سیہونی نے اپنی تصنیف قلندر نامہ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ حضرت قلندر مروندی سیوہانی کا سلسلہ قلندری حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ سید جمال سے حضرت علی بن موسیٰ رضا، حضرت امام جعفر صادق اور امام زین العابدین اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوتا ہوا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے تذکرہ نگاروں نے آپ کا سلسلہ طریقت قادریہ بتایا ہے۔ دارا شکوہ کا جو شجرۂ طریقت تذکرۃ الفقراء میں درج ہے وہ عثمان مروندی کے واسطے سے شیخ عبد القادر جیلانی سے مل جاتا ہے۔ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے محض 7 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی قلیل عرصے میں مروجہ عربی و فارسی علوم میں بھی مکمل دسترست حاصل کر لی۔ حضرت لال شہباز قلندر جب ملتان میں تشریف لائے تو اس زمانے میں غیاث الدین بلبن تخت نشین تھا۔ غیاث الدین بلبن عارفوں اور علماء کرام کا بہت احترام کرتا تھا۔ جب اس نے قلندر شہباز کی آمد کی خبر سنی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تعظیم بجا لائے۔ وہ آپ کے لیے بیش بہا تحائف بھی لائے، جس سے ان کی عقیدت آپ کے ساتھ بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ تحائف پیش کرنے کے بعد انہوں نے آپ سے درخواست پیش کی کہ آپ ملتان میں ہی قیام کریں، مگر آپ نے قیام ملتان کے سلسلے میں معذرت کر لی۔ اس دوران میں سلطان محمد نے ایک عربی سرود کی مجلس کا اہتمام کیا۔ اس مجلس میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے فرزند حضرت صدر الدین عارف ملتانی بھی موجود تھے۔ یہ دونوں بزرگان دین یعنی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور عارف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ عالم وجد میں رقص کرنے لگے، اور خود سلطان محمد کا بھی یہی عالم تھا۔ حج بیت اللہ کے لیے آپ کی بے تابیوں کا منظر بہت عجیب تھا۔ سارے قرض ادا کر دیے، امانتیں واپس کیں اور اتنا مال ساتھ لیا جس سے زیادہ راہ اور سواری خریدی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے مشاہدے کے لیے دل مضطرب تھا، اور عرفہ کا دن یاد کرتے اور آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتے ہیں اور اہل عرفات سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھو میرے بندوں کو دور دراز راستوں پر پراگندہ بال غبار آلود شور مچاتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں، تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کی مغفرت کر چکا۔ آپ کی روانگی کا منظر ایسا تھا جیسے سفر آخرت پر جا رہے ہوں۔ اپنے کو مخاطب کر کے فرماتے، اے عثمان، آج اس سواری پر سفر حج کر رہا ہے، کل سفر جنازہ کی سواری پر آخرت کا کیا توشہ اور زیادہ راہ رکھتا ہے۔ احرام کے 2 کپڑے پہنے تو کفن کو یاد کرنے لگے۔ عثمان، ایک دن اس میں لپیٹا جائے گا، لبیک اللہم لبیک۔ یہ کہا تو علی بن حسین کا واقعہ سامنے آ گیا اور رو دیے۔ عرفات کے منظر کو دیکھ کر حشر کے منظر کو سامنے لاتے ہیں، جب لوگ قبروں سے محشور ہو کر اس طرح قیامت کے دن میدان میں جمع ہوں گے۔ ساری مخلوق داخلے کی امید میں جنت کی طرف دوڑنے لگے گی۔ اس کے بعد 2 فریق ہو جائے گی، کسی کو داخلے کی اجازت ملے گی اور کسی کو ادھر سے پھیر دیا جائے گا۔ اسی طرح حجاج کے 2 فریق ہوں گے، ایک مقبول، دوسرا وہ جس کو رد کر دیا جائے گا۔ آؤ دیکھیے مرند کے درویش کا طواف کیا ہے، کمال محبت اور تعظیم کو قلب میں حاضر کر کے طواف میں مشغول ہیں، اس طرح جیسے کوئی نمازی نماز میں مصروف ہو۔ حجر اسود کو بوسہ دیا تو یوں کہ اللہ سے اس کی اطاعت کی بیعت کر رہا ہے۔
آپ کی ایک ایک ادا نرالی تھی۔ ملتزم سے چمٹنے اور کعبۃ اللہ سے لپٹنے کا وقت آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا جیسے خطا کار جس کی اس نے خطا کی ہو اس سے لپٹتا ہے، اس کا دامن پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ یہی حال لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کی حالت قلندرانہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت کا یہ عالم تھا کہ گریہ تھمتا نہ تھا۔ کبھی اس مقام پر کھڑے ہو جاتے جسے آپ باب المجید کہتے ہیں، کبھی باب جبریل کے پاس آ جاتے، کبھی باب السلام پر کھڑے ہوتے، روضہ اطہر کو دیکھتے اور عجیب ذوق سے اور عجیب سوچ سے قلندر سراپا، صدق دل، اخلاص کا پیکر اور تعلیم و رضا کی تصویر بنا روضہ شریف کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے۔ حج سے فارغ ہوئے تو بغداد شریف کا سفر اختیار کیا۔ یہاں بڑے بڑے علماء و فضلاء موجود تھے جن سے انہیں استفادہ کا موقع ملا۔ سید حسن رحمۃ اللہ علیہ کا مزار سیہون میں آپ کے مقبرے کے باہر مسجد کے مغرب میں ہے۔ بغداد میں آپ سے بیعت ہوئے، آپ ان سے خاص شفقت فرماتے تھے۔ آپ نے بغداد کے بعد مشہد کی طرف سفر اختیار کیا۔ آپ وہاں امام موسیٰ رضا کی زیارت گاہ سے مشرف ہوئے۔ بابا ابراہیم دلی رحمۃ اللہ علیہ سے کربلا معلیٰ میں ملاقات ہوئی، ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ اس طرح سفر حج سے واپسی کے بعد آپ ایران کے راستے تبریز تشریف لے گئے اور پھر اپنے وطن مرند پہنچے۔ آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ ہند میں 300 قلندر موجود ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ تشریف لے جائیں۔ ان کے مشورے کے مطابق آپ نے سندھ میں پہنچ کر سیستان میں قیام فرمایا۔ اتفاقاً سیستان میں آ کر آپ جس محلے میں مقیم ہوئے کسی عورتوں کا تھا۔ اس عارف باللہ کے قدوم میمنیت لزوم کا پہلا اثر یہ تھا کہ وہاں زناکاری اور فحاشی کا بازار سرد پڑ گیا۔ نیکی اور پرہیزگاری کی طرف قلوب مائل ہوئے اور زانیہ عورتوں نے آپ کے دست حق پر توبہ کی۔ مخدوم شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے سیستان میں رہ کر بگڑے ہوئوں کو سیدھے راستے پر لگایا، ان کے اخلاق کو سنوارا، انسانوں کے دلوں میں نیکی اور سچائی کی لگن پیدا کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا سکھایا۔ آپ تقریباً 6 سال تک سیستان میں رہ کر اسلام کا نور سندھ میں پھیلاتے رہے۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ سے ہدایت پائی اور بہت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا رشتہ اللہ سے جوڑا۔ آپ کا وصال 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں ہوا، لیکن آپ کے وصال کو لے کر اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف کتب میں مختلف تواریخ وصال درج ہیں، کسی میں 590 ہجری، کسی میں 669 ہجری، کسی میں 670 ہجری لکھا ہے۔ آپ کا مزار سندھ کے شہر سیہون شریف میں ہے۔ یہ سندھی تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے اور 1356 عیسوی میں تعمیر ہوا۔ اس کا اندرونی حصہ 100 مربع گز کے قریب ہے۔ آپ کا سالانہ عرس اسلامی تقویم کے مطابق 18 شعبان المعظم کو ہوتا ہے۔ فیروز شاہ کی حکومت کے زمانے میں ملک رکن الدین عرف اختیار الدین ولی سیستان نے آپ کا روضہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد 993 ہجری میں ترخانی خاندان کے آخری بادشاہ مرزا جانی بیگ ترخان نے آپ کے روضہ کی توسیع و ترمیم کرائی۔ اس کے بعد 1009 ہجری میں مرزا جانی بیگ ترخان کے بیٹے مرزا غازی بیگ ترخان نے اپنی صوبہ داری کے زمانے میں اس میں دوبارہ ترمیم کروائی۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔